بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر خون سے بھرے ہوئے اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھا کر کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبے کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبے کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبے کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبے کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبے کی پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسی ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبے کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گی تب تک ہم کعبے کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو نا۔ یہ سن کر چچا جان کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت رکھتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مکہ پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبے کے سامنے جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے خون میں بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کے دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتا،
تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبے کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبے کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ اس کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبے کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبے کو پیدا کرنے والے، ہم سب پر بارش برسا دے۔ اس طرح کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی بارش مانگتے رہے، کہتے رہے کہ اے کعبے کو پیدا کرنے والے، ہم پر پانی برسا دے، مگر پھر بھی پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین کی تپش بھی حد سے بڑھ گئی تھی، کعبے کی دیوار بھی گرم ہو چکی تھی، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی بارش مانگتے جا رہے تھے، مگر بارش کا دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک سارے لوگ گرم دھوپ سے تڑپ رہے تھے، بچے بوڑھے سب کا حال بگڑتا جا رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیارا بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میرے کو بھی آنے دو نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ ابو طالب غصے سے کہنے لگے، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تو ابھی 9 سال کا بچہ ہے اور تو اوپر والے سے بارش مانگے گا اور وہ بارش برسا بھی دے گا، جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر بارش مانگنا شروع کر دی اور کہنے لگے، اے کعبے کو پیدا کرنے والے، ہم پر بارش برسا دے۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا مگر پانی نہیں آیا اور نہ ہی دور دور تک بارش کا کوئی امکان نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ابو طالب کا قمیص پکڑا۔ ابو طالب نے دیکھا تو بہت غصے سے کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تو پھر سے کیوں آیا ہے؟ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میں پھر سے کوئی پانی وانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پونچھنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنی چچا ابو طالب کا پسینہ پونچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چچا کا اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے رسول کہنے لگے، چچا، مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے والے ہی تھے کہ اس سے پہلے ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور زور سے کہنے لگا، اے مکے والو، پانی آ گیا۔ یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل انسان، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی سے تڑپ رہے ہیں۔
اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں نے سنا ہے محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے اے محمد آ جاؤ، محمد جلدی آؤ۔ پھر اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس آنے لگے اور سب سے کہنے لگے تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا ہم سب یہاں پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو پیچھے چلے جاؤ۔ یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ کڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم بالکل پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی مگر بارش کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ تو پہلے سے تک ہار چکے تھے، اس لیے وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے چلے جاؤ ورنہ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے اور ہم سب مر جائیں گے۔ یہ سن کر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا دیا ابھی تو محمد کی عمر صرف 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے رہنے والے لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے اے محمد تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف اپنا تھوڑا سا چہرہ اور اٹھایا، اتنے میں آسمان سے زور سے پانی برسانا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکے میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں نہاتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی اے محمد آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر دے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔